ومن احیاها، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو. یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. ظاہر ہے جناب پوری انسانیت ہی بچ گئی نا ایک انسان کو بچانے سے، اس کی پوری نسل بچ گئی. دوسرا ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کیا کہ انسان کی جان کی قدر ہے. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو آپ کے ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز اپنے آپ کہتے ہیں ہم مسیحا ہیں، چور اور ٹھگ تے ڈاکو ہو تسی الا ماشاء اللہ. ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب انجینئر صاحب چونکہ انجینئر ہیں اس لیے شاید ہم سے جیلسی رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے طبقے کے شریف ڈاکٹروں سے پوچھ لیں جو کچھ ہم ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا اکثریت ایسی نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ اپنے وہ جعلی عمرے اور دوسرے ملکوں کے وزٹس کی خاطر 100 روپے کی دوائی ہزاروں روپے میں نہیں لکھ دیتے اسی فارمولے میں مہنگی کمپنیوں کی، صرف اس لیے کہ وہ کمپنیاں آپ کو کھلاتی ہیں؟ جو یہ بڑا سسٹم چل رہا ہے یہ میڈیکل ریپ والا، کیا آپ یہ لوگ نہیں کرتے؟ حرام کے پیسوں پہ عمرے کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جی گفٹ ہے، گفٹ ضرور لیں لیکن آپ فارمولا لکھ کے دیں، دوائی نہ لکھ کے دیں. جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ڈاکٹر تو دوائی نہیں لکھتا، وہ صرف سمٹمز بتاتا ہے، پھر فارماسسٹ جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ہاں جی اس کو یہ سالٹ چاہیے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ آپ ڈاکٹرز کے پاس، اگر آپ ڈاکٹرز آپ کو کوئی دوائی مہنگی لکھ بھی دیں نا پریشان نہ ہوا کریں، سیدھا ہے میڈیکل سٹور پہ، ان کے پاس ایک بک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس دوائی کا سالٹ ان کو بتائیں کون سا ہے. آپ عام آدمی بھی جو تھوڑی سی انگریزی پڑھ سکتا ہے وہ سالٹ میچ کرے، آپ کو 20 دوائی مل جائے گی. آپ حیران ہوں گے کہ 400 روپے کا کیپسول آپ کو 10 روپے میں مل جائے گا اسی سالٹ کے اندر. وہ 400 روپیہ اپنے برانڈ کا لے رہا ہوگا کیونکہ اس نے 400 میں سے 300 روپیہ ڈاکٹر کو یا 200 روپیہ کھایا ہوگا، 100 روپیہ اپنی جیب میں ڈالا ہوگا، اس لیے وہ 400 قیمت ہوگی. چند ایک دوائیاں کریٹیکل ہو سکتی ہیں جو مہنگی کمپنیوں کی ضروری ہیں، ادروائز ہو سکتا ہے یہاں پہ کسی حافظہ اللہ کسی دامن برکاتہ مالیہ نے نہ بنائی ہو، الٹا کھانے الٹا ہی ہوتا ہے تو کوئی ریئیکشن ہو جائے، یہ بھی چانس ہوتے ہیں، اس لیے بھی لوگ مہنگی دوائیں لیتے ہیں. اور بعض لوگ جب تک مہنگی دوائی نہ ہو ان کو آرام بھی نہیں آتا کیونکہ نفسیاتی طور پہ وہ مانتے ہی نہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مشورہ فیس 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ مشورے کا. ہم نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو 50 روپے فیس لیتے ہیں، ان کے پاس سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں. بھائی وہ بھی تو کھا ہی رہے ہیں. یہی وجہ آپ دیکھیں یہ کروڑوں کماتے ہیں، ان کی اولادیں ان کو کتے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں، ان کی تعفن زدہ لاشیں چھوڑ کے وہ چلی جاتی ہیں، ان مرے ہوں کے وہ انگوٹھے لگواتے ہیں ان سے ہتھیار، کیونکہ حرام کے پیسے پہ انہوں نے ان کو پرورش کی بھی ہوتی ہے نجائز لوگوں کے ساتھ. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ہاسپٹلز کے بارے میں آیا تھا، کرونا کی وجہ سے جو لوگ مرے تھے یا نہیں مرے تھے اس کھاتے میں ڈال کے وہ ڈاکٹر جو ہے لاشیں والے نہیں کرتے تھے، اتنے لاکھ لا کے رکھو تب لاش دیں گے. تو اب ظاہر ہے عزت بیزتی کا مسئلہ لوگوں کا بن جاتا ہے، اتنے ظالم ہوتے ہیں. بھائی جو جینون خرچہ بنتا ہے وہ آپ لیں، اور اس کے لیے حال یہی ہے کہ گورنمنٹ سارے میڈیکل سیٹ اپ کو اپنے انڈر لے. اگر یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اوپر پرائیویٹ ڈاکٹرز کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ تو آپ کی چمڑی اتاریں گے. وہ تو ایسے ظالم ہیں کہ وہ پریکٹس تو کرتے ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں لیکن شام کو مریضوں کو اپنے کلینک پہ بلا لیتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور دنیا جان کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، دوائیاں ایسی ایسی لکھ کے دیتے ہیں ان کو کہ تاکہ پہلے ان کا معدہ خراب ہو پھر معدے کی دوائیاں ان کو دیں. تکلیف پتے کی ہوتی ہے، دوائی معدے کی لکھ دیتے ہیں، اور وہ 10 سال کھلاتے رہتے ہیں. پتا تو پھر اینڈ پہ پتا بھی نکلتا ہے، معدہ بھی فارغ ہو جاتا ہے، اور ڈیلائسس پہ بھی بندہ چلا جاتا ہے. یہ تو مطلب ہمارے سامنے کئی کیسز ہیں. مجھ سے تو کوئی بھی میڈیکل ایشو ڈسکس کرے تو میں اس کے سامنے رکھتا ہوں بھائی یہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. جن جن تجربوں سے کم از کم ہم گزر کے یعنی میچور ہوئے ہیں، کم از کم تمہیں تو ان تکلیفوں سے نہ گزرنا پڑے. اور یہ آیت بات لکھی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا لیا، اور بچانے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا ہوتا. وہ ایک جان جو بچا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ سے پیسے ہتھیا کے، اور عوام پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ موتیں ڈاکٹر دیکھتے ہیں،
لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، پھر آ کے ذبح کرتے ہیں، اپنی سامنے ڈیتھس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور انہی ہاسپٹلز کے اندر وہ نرسوں کے ساتھ باقی جو کوئی غریب عورتیں آ جائیں ان کے ساتھ اپنے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں۔ انسان موت کو اتنے قریب سے دیکھے تو انسان کو تو حیا آ جانی چاہیے۔ تم تو روزانہ لاشیں دیکھتے ہو، تمہیں کوئی خوف خدا نہیں آتا؟ اور آیتیں تم لوگوں نے باہر یہ لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور جب کوئی ان کو سمجھاتا ہے کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی ہمیں ٹارگٹ کر لیا انہوں نے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ کے اوپر بھی یہ برا وقت آ سکتا ہے، اور کئی ڈاکٹرز کی آپ کو سٹوریاں پتہ چلی ہیں نا، ان کے اپنے بچے ایکسیڈنٹ میں زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، اور جناب پبلک اٹھا کے لائی ہے، انہوں نے کہا جی پہلے پیسے لا کے رکھو پھر علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا اب یہ پتہ ہی نہیں ہے کون بندہ ہے۔ انہوں نے ان بچوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ دیکھ لیں ہمارا بچہ ہی نہ ہو، اور بچے مر گئے اور پوری زندگی پھر وہ ڈاکٹر پاگل ہو گئے۔ ان کو سزا ملی نا، حالانکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ کسی غریب آدمی کا مفت بھی علاج کر سکتے ہیں۔ کئی ڈاکٹرز ہیں ابھی بھی دیکھیں، وہ ان کے پاس آپ مریض لے جائیں وہ کہتے ہیں یار پیسے بعد میں دیکھیں گے، ابھی فی الحال اس کا علاج کرنا ہے ہم نے، اور پھر وہ بعد میں کہتے ہیں نہیں ہے یار ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ فنڈ میں سے اسے ایڈجسٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ظلم کریں۔ آپ شوکت خانم میں چلے جائیں، کروڑوں روپے کا علاج لوگوں کا مفت ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں ہے، بس آپ ڈیزرونگ ہیں جائیں، آپ کو وہ ہینڈل کریں گے۔ خوف خدا رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں،